بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپریشن ہائی رسک عمران سیریز ناول بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کیجیے۔ سر عبد الرحمن اپنے کمرے میں بڑی سی میز کے پیچھے دانتوں میں سگار دبائے اور سر جھکائے کسی فائل کے مطالعے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میں علی عمران بندہ نادان ہیچ مدان فرزند چنگیزی خاندان آپ کے کمرے میں داخل ہونے کی جرات کر سکتا ہوں؟ عمران نے ان کے سامنے جا کر بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اس کی آواز سن کر سر عبد الرحمن نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر عمران پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں میں دبا ہوا سگار نکل کر گر پڑا۔ یہ تم اس بیہودہ حلیے میں؟ انہوں نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے عمران کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ڈیڈی، آپ نے فوری طور پر اور جس حالت میں ہوں اسی حالت میں آفس پہنچنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ اس وقت میں ہارر ناول پڑھ رہا تھا۔ آپ کا حکم سن کر میں یہاں دوڑا آیا ہوں۔ دیکھ لیجئے میں آپ کا کس قدر تابعدار بیٹا ہوں۔ میں نے یہاں پہنچنے میں دیر تو نہیں لگائی نا؟ عمران نے جلدی جلدی سے کہا۔ اس کی بات سن کر سر عبد الرحمن چند لمحے تو اس کی جانب پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہے، پھر ان کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ غصے کے مارے ان کے عضلات پھڑکنے لگے۔ تم احمق، جاہل، بیہودہ، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کسی آفس اور اپنے باپ کے سامنے کس حلیے میں جایا جاتا ہے؟ میں تمہیں گولی مار دوں گا، انہوں نے غیظ و غضب سے چیختے ہوئے کہا اور میز کا دراز کھول کر اس میں سے اپنا بھاری سرکاری ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھتا، انہوں نے نہایت غصیلے انداز میں اس پر فائر کر دیا۔ ارے ڈیڈی، آپ گولی کیوں چلا رہے ہیں؟ ارے میں عمران نے بوکھلا کر ادھر ادھر ہوتے ہوئے کہا، لیکن عمران کو اس حالت میں دیکھ کر سر رحمان کا خون نے نقطۂ خلاص سے بھی آگے بڑھ گیا تھا۔ غیظ و غضب میں وہ عمران پر فائر جھونکتے گئے اور عمران اگر سنگ آرٹ کا مظاہرہ نہ کرتا تو ساری گولیاں یقیناً اس کے جسم میں اتر گئی ہوتیں۔ سر عبد الرحمن نے غصے میں اس پر اپنا پورا ریوالور خالی کر دیا تھا۔ عمران کو صحیح سلامت اور اپنا ریوالور خالی ہوتا دیکھ کر انہوں نے اور زیادہ غصے میں آتے ہوئے اس پر خالی ریوالور کھینچ مارا، جسے عمران نے بڑی پھرتی سے کیچ کر لیا۔ سر عبد الرحمن دھم سے کرسی پر بیٹھ گئے اور انہوں نے بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا۔ گولیاں ختم ہو گئی ہیں، کہیں تو بازار سے لا کر اس میں بھر دوں؟ عمران نے ان کی جانب بڑی سہمی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یو شٹ اپ، نان سینس، ڈیم فول، نکل جاؤ یہاں سے اور آئندہ کبھی مجھے اپنی منوس شکل نہ دکھانا۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی آفس، انہوں نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس سرکاری ریوالور کو بیچ کر بازار سے اپنے لیے کوئی ریڈی میڈ سوٹ خرید لوں، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ عمران، سر عبد الرحمن اس بری طرح سے دھاڑے کہ کمرے کی در و دیوار لرز کر رہ گئیں اور عمران نے گھبرا کر ان کا ریوالور میز پر رکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر سپر فیاض، اردلی اور کئی آفیسر پریشان انداز میں کھڑے تھے۔ وہ شاید وہاں فائروں کی آواز سن کر جمع ہوئے تھے۔ توبہ توبہ، ڈیڈی کا خون تو چچا چنگیز خان سے بھی زیادہ گرم ہے۔ نہ جانے مجھ سے کیا خطا ہو گئی تھی جو انہوں نے مجھے ایمرجنسی کال کر کے بلایا اور پھر مجھ پر سوچے سمجھے بغیر گولیاں داغ دیں۔ اب گھر جا کے پتہ چلے گا کہ مجھے گولیاں کہاں کہاں لگی ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود کئی آفیسروں کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سپر فیاض کا چہرہ بھی اس کے سامنے خفت اور پریشانی سے بگڑا ہوا تھا۔ اس نے عمران کو پکڑا اور اسے زبردستی گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ ارے ابھی میں زندہ ہوں بھائی، تم تو مجھے اس طرح گھسیٹ کر لے جا رہے ہو جیسے مذبح خانے میں کٹے ہوئے جانوروں کو گھسیٹا جاتا ہے۔ بکو مت، سپر فیاض گرایا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں لا کر اس نے عمران کو سامنے صوفے پر دھکیل دیا اور پھر پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ عمران، آخر تم کس چیز کے بنے ہوئے ہو؟ اس قدر احمقانہ حرکتیں کر کے تمہیں آخر کیا ملتا ہے؟ اس نے دروازہ بند کر کے عمران کے پاس آتے ہوئے بے بسی اور پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور ناگواری کے تاثرات تھے۔ وہی جو تمہیں ملتا ہے، حرکت ہوتی ہے پیارے، اور اسی میں برکت ہے۔
تم غصے اور افسر شاہی سے حرکت کر کے، لوگوں کو خوفزدہ کر کے، ان پر رعب جھاڑ کر ہر ماہ اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرتے رہتے ہو۔ میں حقیر فقیر بندہ تقصیر ایسی حرکتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میری حالت زار دیکھ کر شاید ڈیڈی کا دل پگھل جائے اور وہ مجھے ایک بار پھر اپنی فرزندی میں لے کر میرے بینک بیلنس میں کچھ ڈال دیں، تاکہ میں اپنے ملازم جناب آغا سلیمان پاشا کی برسوں کی تنخواہ اس کی ناک پر مار کر اس سے چھٹکارا حاصل کروں، جس نے مونگ کی دال کھلا کھلا کر میرے معدے کے ساتھ ساتھ میرا دماغ بھی چوپٹ کر دیا ہے۔ مگر ایسی حرکتیں دیکھ کر ڈیڈی مجھ پر ترس کھانے کے بجائے مجھ پر گولیاں برسانا شروع کر دیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران نے بے چارگی سے کہا۔ تم احمقانہ حرکتوں سے مر کر بھی باز نہیں آ سکتے۔ جانتے ہو صاحب نے تمہیں یہاں کیوں بلایا تھا؟ سپر فیاض نے میز کے گرد گھوم کر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ تمہاری وردی اتار کر مجھے پہچانے کے لیے، تاکہ اس سیٹ پر کوئی تو قابل افسر بیٹھے۔ عمران نے کہا۔ مذاق چھوڑو، سر عبد الرحمن نے تمہیں؟ سپر فیاض نے جلا کر اتنا ہی کہا تھا کہ میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجی اور وہ بولتے بولتے رک گیا۔ یس سر، یس سر، فرمائیے۔ سپر فیاض نے پہلے عام روٹین میں، پھر جلدی سے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بوکھلائے ہوئے انداز سے عمران سمجھ گیا کہ سر عبد الرحمن کی کال ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں ابھی آ رہا ہوں۔ رائٹ سر، سپر فیاض نے کہا اور پھر فون بند کر کے ایک طویل سانس لینے لگا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم 2 منٹ یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں، اس نے کہا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے ایک فائل نکالی اور اسے عمران کی جانب بڑھا دیا۔ میرے آنے تک اس فائل کو ایک بار پڑھ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارے ڈیڈی نے تمہیں یہاں کیوں بلایا تھا، اس نے کہا اور پھر فائل عمران کو پکڑا کر اپنی کیپ سر پر درست کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عمران نے فائل کو کھول کر اور الٹ پلٹ کر دیکھا۔ فائل میں فل اسکیپ کے 2 پیپر کلپ تھے جس پر عجیب سی لکھائی میں کچھ لکھا تھا۔ اس لکھائی اور کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے سپر سیکرٹ ایجنٹ عمران کو پڑھ کر وہ اس بری طرح سے اچھلا جیسے سر عبد الرحمن کی چلائی ہوئی گولی بھول کر اچانک اس کی ٹانگ میں آ لگی ہو۔ اس کی نظریں کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر پر پھسلتی چلی گئیں۔ وہ جوں تحریر پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے سائے لہرانے شروع ہو گئے تھے۔ دوسرا صفحہ اور اس کے آخر میں لگی ایک اسٹیمپ اور اس پر دستخط کے نشان دیکھ کر وہ یکدم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ایکسٹو کے راز سے یہ شخص واقف ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے الجھے لہجے میں کہا اور پھر نہایت تیزی کے ساتھ سپر فیاض کے کمرے سے نکلتا اور تقریباً بھاگتا ہوا انٹیلیجنس کے آفس سے باہر نکلتا چلا گیا۔ انٹیلیجنس کے آفس سے نکلتے ہی وہ اپنی اسپورٹس کار میں سوار ہوا اور نہایت تیز رفتاری سے انٹیلیجنس کی عمارت سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہال نما کمرے میں ایک بیضوی میز کے گرد 6 قوی ہیکل اور مضبوط جسموں والے ایکریمین خاموش اور ساکت بیٹھے تھے۔ ان کے جسم انتہائی ٹھوس اور فولادی نظر آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں اور چہروں پر حد درجے سختی اور صفاقی جیسے ثبت دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے سیاہ رنگ کے چست لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ سب لڑائی میں اور بربریت پسند میں طاق معلوم ہوتے تھے۔ ان کا تعلق ایکریمیا کی ایک دہشت گرد تنظیم ریڈ اسٹارز سے تھا، جنہوں نے پورے ایکریمیا میں اپنی بدمعاشی، طاقت اور صفاقی کے نشان ثبت کر رکھے تھے۔ ریڈ اسٹارز کے کل 6 ممبر تھے، ایک سے ایک بڑھ کر ظالم، سفاک اور انتہائی درندہ صفت، جو انسانوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کر کے ایسی موت مارتے تھے کہ مرنے والے کی روح تک صدیوں تک تڑپتی اور بلبلاتی رہتی تھی۔ اس تنظیم کا ہر کارکن اپنی جگہ ایک مکمل اور ہر قسم کے اختیارات کا خود مالک تھا۔ کوئی کسی کو جواب دہ نہ ہوتا تھا، اپنی من مرضی سے وہ جو چاہے کر سکتا تھا۔ کسی کو ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ وہ سب ہمیشہ الگ الگ رہ کر کام کرنے کے عادی تھے، لیکن جب انہیں کوئی بڑا پروجیکٹ ملتا اور ان کی توقع سے بڑھ کر معاوضہ ملتا تو وہ ایک ساتھ نظر آتے تھے اور ایک دوسرے سے مل بیٹھ کر باقاعدہ صلاح مشورے کرتے تھے، اور پھر اپنے ایک ساتھی جسے وہ گریٹ ماسٹر کہتے تھے کو باس بنا کر اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ گریٹ ماسٹر کی سرکردگی میں وہ ہر مشن کو اسپیشل مشن کہتے تھے۔ اسپیشل مشن کے لیے وہ بغیر گریٹ ماسٹر کے حکم کے کوئی کام نہیں کرتے تھے، اور گریٹ ماسٹر بھی اس وقت ان کا مکمل اور سخت گیر باس بن جاتا تھا۔ اس کے پلان اور اس کی کارکردگی ہمیشہ بے مثال اور کامیاب ہوتی تھی، اور وہ ان سب سے زیادہ ذہین اور طاقتور بھی تھا۔ گریٹ ماسٹر کا اصل نام جے کارتی تھا، مگر اسپیشل مشن کے دوران اسے سب گریٹ ماسٹر ہی کہتے تھے۔ گریٹ ماسٹر اس وقت سامنے والی کرسی پر بیٹھا ان سب کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
پاکیشیا کے اسپیشل مشن میں آپ سب کو کھل کر کام کرنے کا موقع ملے گا۔ یہاں ہم نے ایسی کارروائیاں کرنی ہیں کہ یہاں کی انٹیلیجنس، ملٹری انٹیلیجنس، یہاں کی سیکرٹ سروس اور قانون کا تحفظ کرنے والی تمام ایجنسیاں بری طرح سے الجھ کر رہ جائیں۔ اس کام کے لیے ایکریمیا ہمیں تمام سہولیات دے گا۔ یہاں ہر طرح کا ہمیں اسلحہ بھی مل جائے گا، رہائش گاہیں، سفری سہولیات اور وہ سب کچھ جس کی ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ایکریمیا کی سرکاری ایجنسی جس نے ہمیں پاکیشیا میں کام کرنے کے لیے ہائر کیا ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم پاکیشیا میں ہر طرح قتل و غارت، لوٹ مار اور آگ و خون کا بازار گرم کر دیں اور اس انداز میں کام کریں کہ پاکیشیا کی پوری مشینری جام ہو جائے۔ تمام سرکاری ایجنسیاں صرف اور صرف ملک کی اندرونی صورتحال سنبھالنے میں مصروف ہو جائیں، بیرونی تمام سرگرمیوں سے ان کا دھیان ہٹ جائے۔ گریٹ ماسٹر نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لیکن گریٹ ماسٹر، ایکریمیا نے اس مشن کے لیے ریڈ اسٹارز کو ہی کیوں ہائر کیا ہے؟ گریٹ ماسٹر کے خاموش ہوتے ہی دائیں طرف بیٹھے ہوئے ایک ریڈ اسٹار جس کا نام اینتھونی تھا نے پوچھا۔ یہ ریڈ اسٹار نمبر 2 تھا۔